أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اچھا ہم آج چیپٹر 5 پہ پہنچے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ جو کہ توریت ہے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی شروع کے 5 چیپٹر جو ہیں وہ توریت ہیں اور اس میں جو پہلی بک ہے کہ اس کو کتاب پیدائش یا بک آف جینیسس کہتے ہیں اور اس بک آف جینیسس میں ہم چیپٹر 5 میں ہیں ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے ہم وہ دیکھ چکے ہیں پچھلے والے چیپٹر میں حضرت آدم علیہ السلام کے جو پہلے 2 بیٹے تھے حضرت حابیل اور قابیل ان کے متعلق جو چیپٹر 4 میں آیا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا تھا اس میں سے اس واقعے کا تقریباً 40% یہ جتنا بھی مواد چیپٹر 4 میں ہے اس کا تقریباً 30 سے 30 to 35% جو مواد ہے وہ قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے لیکن یہ جو یہاں پہ اس وقت ہمیں ریڈ کلر میں ہائی لائٹڈ پورشن مل رہا ہے یہ سارا جو ہے وہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے کوئنسائڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے اچھا اب ہم آگے آتے ہیں چیپٹر 5 اس میں کیا ہے کہ اب اس چیپٹر 5 میں کیا ہوا ہے کہ تیزی سے وہ واقعہ تو یہ جو چیپٹر 4 تھا وہ تو اسپیشلی حضرت حابیل اور قابیل کے بارے میں تھا اب یہ جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ ایک طریقے سے مختصراً حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جتنے ان کی نسل آئی ہے تو ان کی جو فیملی لینیج ہے اس کو پورا چیپٹر میں ڈسکرائب کیا ہے ٹھیک ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اچھا دس از دا ریٹن اکاؤنٹ آف آدم's family line when God created mankind he made them in the likeness of God اچھا یہ جو ہے نا he made them in the likeness of God یہ اگر ہم اس کو literal sense میں لیں تو یہ تو بالکل بھی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا literal sense میں ہم اس کو نہیں لے سکتے یہ ہم پہلے بھی جو چیپٹر 1 تھا اس میں بھی امیج کے مین واز میڈ ان دا امیج آف گاڈ جو آتا ہے وہ بالکل بھی ہم اس پہ قرآن پاک کا اسٹینس تو بالکل اس سے اپوزٹ ہے کہ امیج تو ہو ہی نہیں سکتا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاں ہم نے وہ بات کی تھی کہ جس طرح انسان کی جو قوت ارادی اور قوت یہ جو اختیاری قوت ہے اور دوسرے اس کی عقل اور سمجھ بوجھ اور جس طریقے سے وہ دنیا پہ جو ہے وہ آلموسٹ اس کی واقعی حکومت ہے وہ جہاں چاہتا ہے جنگل کو رہنے دیتا ہے جہاں چاہتا ہے جنگلوں کو کاٹ دیتا ہے پہاڑوں کو کاٹ لیتا ہے تو مطلب ایک طریقے کی وہ اس پہ ذیلی حکومت ہے اس زمین پہ انسانوں کی تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائکنیس آف گاڈ کہ وہ جو چاہتا ہے زمین میں جہاں چاہتا ہے نہریں کھودتا ہے جہاں چاہتا ہے ڈیم بناتا ہے وہ والی اختیار ہے لیکن امیج کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہی میڈ دیم ان دا لائکنیس آف گاڈ امیج وائز نہیں ہے لیکن اختیار کے لحاظ سے یہ ہے کہ زمین کا اختیار پلانٹ ارتھ کا اختیار انسانوں کو دے دیا گیا اچھا پھر he created them male and female and blessed them and he named them mankind when they were created میں پڑھتی جاؤں گی کیونکہ یہ پورا ایک طرح سے سمری ہے he named them mankind when they were created when Adam had lived 130 years he had a son in his own likeness in his own image and he named him Seth لکھا ہوا ہے ہم شیس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو شیس 130 سال تو نہیں آیا قرآن پاک میں لیکن یہ آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام تھے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم گرین کر لیتے ہیں
یا تو قرآن پاک میں آیا ہے یا روایت مستند روایات میں آیا ہے، ٹھیک ہے. شیس علیہ السلام ہم جانتے ہیں، اور ان کو نبوت بھی ملی تھی. حابیل کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو نبوت ملی تھی، اور قابیل نے تو خیر قتل کر دیا تھا، لیکن ان کے بارے میں ایسا نہیں ہے، لیکن شیس علیہ السلام کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن پاک سے کونسائڈ کرتا ہے. آفٹر Seth was born, Adam lived 800 years and had other sons and daughter. Altogether, Adam lived a total of 930 years and then he died. When Seth had lived 105 years, he became the father of Enosh. After he became the father of Enosh, Seth lived 807 years and had other sons and daughters. Altogether, Seth lived a total of 912 years and then he died. اچھا، اس میں یہی وہ پورے نمبرنگ ہی چل رہی ہے، اور اس میں کوئی بہت اسپیسیفک ہمیں ہسٹری وائز بھی کوئی اسپیسیفک ہمیں انڈیکیشن نہیں مل رہی کہ وہ کس جگہ پہ گئے، کہاں گئے، کس طرف گئے، اور ان کی معاشرت کے متعلق بھی کوئی نہیں پتہ چل رہا. لیکن ہاں، یہ نمبر بتایا ہے کہ وہ بیسیکلی جو ٹوٹل ان کی عمر تھی، پوری ایج جو تھی، ہر آنے والی نسل میں جو ایج ہے وہ بتائی ہے، اور فرسٹ بورن جو ہیں ان کی وہ کب آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بتائیں. اچھا، آل ٹوگیدر Seth lived a total of 912 years and then he died. When Enosh had lived 90 years, he became the father of Kenan. After he became the father of Kenan, Enosh lived 815 years and had other sons and daughters. اچھا، اس میں یہ کہ جو شاید مشہور ہو گئے تھے کنان کے، جیسے آ رہا ہے کہ کنان جو تھے ان کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں تھے، لیکن انوش کا ذکر آ رہا ہے، باقی کا کسی کا نہیں آ رہا ہے. تو یا تو یہ کہ وہ ایک مشہور ہو جاتے ہوں گے اس وجہ سے، واللہ عالم. تو خیر، اس کے بعد دیکھتے ہیں. آل ٹوگیدر اناش lived a total of 905 years and then he died. When Kenan had lived 70 years, he became the father of Mahalalel. After he became the father of Mahalalel, Kenan lived 840 years and had other sons and daughters. اس میں بھی دیکھیے had other sons and daughters، وہی چیز دوبارہ آ رہی ہے. تو جیسے کوئی نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ سیم ڈینومینیٹر یوز کر رہا ہوتا ہے بار بار، وہ بار بار آ رہا ہے. Although Kenan lived a total of 910 years and then he died. جیسے ریکارڈ رکھتے ہیں نا ہم، اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے وہ پوری ایج بتا رہے ہیں، ہر نسل کے جو میں فادر جو ہے ان کی پوری ایج بتا رہے ہیں. پھر ان کا جو سب سے مشہور بیٹا ہے اس کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت والد کی کیا عمر ہوتی ہے وہ بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ اور دوسرے بیٹے اور بیٹیاں بھی تھیں. اچھا، اس کے بعد altogether Kenan lived a total of 910 years and then he died. When Mahalalel had lived 65 years, he became the father of Jared. After he became the father of Jared, Mahalalel lived 830 years and had other sons and daughters. Although Mahalalel ہے یا Mahalalel ہے, lived a total of 895 years and then he died. Achha, when Jared had lived 162 years, he became the father of Enoch. اب یہ Enoch جو آئے نا، یہ قرآن پاک میں مینشن ہے. یہ Enoch مینشن ہے. یہاں پہ ایک چیز ہمیں مل رہی ہے جو کہ قرآن پاک میں، مطلب ایک نام ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا، ٹھیک ہے. اچھا،
After he became the father of Enoch, Jared lived 800 years and had other sons and daughters, although Jared lived a total of 962 years and then he died. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. اچھا یہ جو اناک walked faithfully سے شاید ان کی یہ مراد ہے کہ ان کو نبوت ملی تھی شاید ٹھیک ہے تو اس کو ہم یلو کر دیتے ہیں کہ شاید یہ قرآن پاک سے اس طریقے سے کونسائڈ کرتا ہے کہ ان کو بھی نبوت ملی تھی ٹھیک ہے اچھا جی for 300 years and had other sons and daughters although Enoch lived a total of 365 years Enoch walked faithfully with God یہ وہی چیز ہے دوبارہ اچھا then he was no more because God took him away اچھا یہ چیز ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہ نا لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسٹیریسلی غائب ہوئے تھے تو واللہ عالم اس کے بارے میں بہت ساری وہ ہیں اسپیکولیشنس ہیں کہ زمین سے کہیں اور آسمانوں میں چلے گئے تھے تو خیر لیکن یہاں پہ تفصیل نہیں ہے اچھا when Methuselah had lived 187 years he became the father of Lamech after he became the father of Lamech Methuselah lived 782 years and had other sons and daughters, although Methuselah lived a total of 969 years and then he died. When Lamech had lived 182 years, he had a son. He named him Noah. So Lamech کے بیٹے نوح ٹھیک ہے اور نوح علیہ السلام یہ آیا ہے یہ ظاہر ہے قرآن پاک میں اتنے بار بار نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو یہ ہے and said he will comfort us in the labor and painful toil of our hands caused by the ground of the Lord by the ground the Lord has cursed تو یہ ایک طریقے سے ایک کمنٹ دیا ہے کہ جیسے اس یہاں پہ کمنٹ دیا تھا نا کہ اناک واک فیتھفلی ود گاڈ تو اس کا مطلب یہ کہ فیتھفلی ود گاڈ شاید اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ ان کی تعلیمات یا وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق تھیں جیسے کہ ہمارے قرآن پاک میں بھی ہے کہ ان کو وہ پیغمبر تھے تو اسی طریقے سے جیسے یہاں پہ بھی ایک کمنٹ آ رہا ہے ہی ٹھیک ہے تو یہ بھی اس طریقے سے جیسے ان کے لیے کہ وہ عذاب آیا اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا اس کے بعد جو ہے وہ زمین جو تھی وہ کمفرٹ میں آ گئی جیسے اچھا after Noah was born Lamech lived 595 years and had other sons and daughters although Lamech lived a total of 777 years and then he died After Noah was 500 years old, he became father of Ham, Shem, and Japheth. ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم جو قرآن پاک کی اور اسلامی تعلیمات ہیں ان میں ہمیں یہ نام ملتے ہیں قرآن پاک میں نہیں ملتے لیکن احادیث میں ملتے ہیں ٹھیک ہے اور مستند روایات میں ملتے ہیں حام سام اور یافس ٹھیک ہے اور یم جو طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے جو کہ طوفان نوح میں ڈوب گئے تھے وہ یم ٹھیک ہے نا چوتھا بیٹا قرآن پاک میں صرف 3 بیٹے کا ذکر نہیں ہے چوتھے بیٹے کا بھی ذکر ہے چوتھے بیٹے کا ذکر ہے 3 بیٹوں کا نام کے ساتھ ذکر میرے خیال سے نہیں آیا ہے آپ مجھے بتائیے گا آپ نے کہیں پڑھا ہے نام کے ساتھ تو نہیں آیا ہے قرآن پاک میں اس لیے میں ایسا کرتی ہوں اس کو گرین نہیں کرتی کیونکہ گرین تو اسٹرکٹلی ہم جب کرتے ہیں جب وہ قرآن پاک میں
آتا ہے. اس کو ہاں میں یلو کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. اب یہ ہے کہ اس کو تو پڑھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے مطلب اس میں سے کچھ ہمیں وہ وہ چیز نہیں مل رہی جس سے کہ ہمیں کوئی ہدایت ملے یا کوئی تاریخ کے حساب سے معلومات میں اضافہ ہو کہ وہ ان کا مذہب کیا تھا، وہ کون-سی زبان بولتے تھے یا کس خطے میں آباد تھے. مطلب اس طریقے کی جو جو معلومات جو کہ مفید ہو سکتی ہے. ہمیں اس زمانے کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے مفید ہو سکتی ہے یا ہدایت کے لیے مفید ہو سکتی ہے، وہ تو ہمیں کہیں بھی نہیں اس میں مل رہی. صرف نمبرنگ ہے کہ تو عمر کتنی تھی. ہاں، عمر کتنی تھی اور کہ ان کی پرٹیکولر جو حضرت ہیں ان کی عمر کیا تھی جب ان کا وہ پرٹیکولر بیٹا پیدا ہوا. حالانکہ ان کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوئے ہیں، لیکن جیسے اگر ہم اینوش کی بات کریں تو اینوش کے بیٹے کنعان تھے. تو اینوش جو تھے 90 سال کے تھے تو کنعان پیدا ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ تو حالانکہ ان کے اور بیٹے بیٹیاں بھی تھے. تو مجھے جیسے قرآن پاک میں ہم سورہ کہف میں بھی پڑھتے ہیں اور دوسری جگہ پہ بھی کہ وہ تفصیلات کسی بھی واقعے کے متعلق وہ تفصیلات جو ہیں وہ نہیں مینشن ہوتی جن کا کوئی فائدہ نہ ہو. اب یہاں پہ ہمیں جیسے تشنگی لگ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں اگر ان کی کچھ سوشل لائف کا پتہ چلتا، ان کی کچھ زبان کا پتہ چلتا یا ان کے عقائد کا پتہ چلتا. یہ جتنے مینشن ہیں ان کے کیا عقائد تھے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، پھر سوشل سائٹس سوشلی وہ کیا ان کی معاشرت کیسی تھی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہمیں یہاں پہ ملتا. حالانکہ اتنے سارے الفاظ اور اتنی ساری لائنیں ہیں. اس کو اگر آپ سمرائز کریں تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پوری عمر جو تھی وہ 930 سال تھی. ان کے پہلے اور دوسرے بیٹے جو کہ چیپٹر 4 میں ذکر آیا ہے وہ حابیل اور قابل تھے. اور یہاں پہ اس چیپٹر میں شیس علیہ السلام پیدا ہوئے جبکہ ان کی عمر 130 سال تھی. شیس علیہ السلام کی ٹوٹل عمر 912 سال تھی اور ان کا بیٹے اینوش جب پیدا ہوئے جب وہ 105 سال کے تھے. اینوش کی جو تھی وہ 905 سال تھی پوری مکمل عمر. وہ 90 سال کے تھے تو کنعان پیدا ہوئے. کنعان 70 سال کے تھے تو مہالائل پیدا ہوئے اور اسی طریقے سو آن اینڈ سو فورتھ اس طریقے سے. اچھا، ایک اہم بات جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی چیپٹر 4 میں جو فیملی لینیج دکھایا تھا وہ اس والے فیملی لینیج سے جو کہ ہم نے انٹروڈکشن میں دیکھا تھا اس سے مختلف تھا. ریممبر جو لیسن 4 میں پچھلے ہفتے جو ہم نے پڑھا ہے وہ اس والی فیملی لینیج سے مختلف ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ قابیل نے اپنی چیپٹر 4 میں جینیسس کے چیپٹر 4 میں بتایا گیا ہے کہ قابیل نے اپنی وائف سے قربت کی تو ان کے ہاں اینوک پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، چیپٹر 4 میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. Cain knew his wife intimately and she became pregnant and gave birth to Enoch. اور پھر اینوک کے بعد مہوحائل اور مہوحائل کے بعد مہوشائل پھر لیمک. ٹھیک ہے، اس میں جو چیپٹر 4 میں فیملی لینیج ہے وہ اس والی فیملی لینیج سے نہیں میچ ہو رہی. چیپٹر 5 نیکسٹ چیپٹر ہے. نیکسٹ چیپٹر میں جو فیملی لینیج ہے اس سے چیپٹر 4 کی فیملی لینیج بالکل نہیں میچ ہو رہی. اس میں قابیل کے بیٹے دکھائے گئے ہیں اینوک، جبکہ یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا یہ پوری کی پوری بالکل ویسے ہی میچ ہو رہی ہے
چیپٹر 5 سے آج جو ہم نے چیپٹر پڑھا ہے اس میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام 130 سال کے تھے تو شیس، یہ شیس دکھ رہے ہیں نا، شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چیپٹر 4 میں ان دونوں کا ذکر آیا تھا۔ شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، ان شیس کے بیٹے انوش، جس کو کہ عربک میں انوش لکھا ہے، پھر کنان، کنان کو قینان لکھا ہے، دیکھیں شیس، پھر انوش، پھر کنان، پھر مہلائل، شیس، پھر انوش، کنان اور پھر مہلائل، پھر جیرد، مہلائل کے بعد جیرد، یہ دیکھیے جیرد، الیارد، الیارد کے بعد اینوک یعنی کہ ادریس، اور پھر میتوشائل، اور پھر لیمک، اور پھر نو۔ تو یہ جو ہم نے دیکھی تھی، یہ سلائیڈ جو ہے وہ ایک ایسی اس سے لی گئی ہے اکیڈمک ویڈیو سے، جس میں کہ اسلام کے مطابق جو پیغمبر آئے ہیں، تو اس میں جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، اس سلائیڈ میں دیکھیں آدم علیہ السلام کو پیغمبری ملی تھی، تو یہ آدم، یہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے پرومیننٹ کر کے، ادریس علیہ السلام کو پرومیننٹ کر کے لکھا ہوا ہے، نوح علیہ السلام کو پرومیننٹ کر کے لکھا ہوا ہے، لیکن باقی جو فیملی لینیج ہے وہ صرف نام بتائے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ جو فیملی لینیج ہے نا وہ میچ کر رہی ہے چیپٹر 5 سے۔ تو واللہ عالم یہ کیا بات ہے کہ چیپٹر 4 کی فیملی لینیج، جینیسس کے چیپٹر 4 کی فیملی لینیج جو ہے وہ اسی بک کے چیپٹر 5 کی فیملی لینیج سے بالکل میچ نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آبزرویشن ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ چیپٹر 5 زیادہ نہیں تھا، اس میں بہت زیادہ ڈسکشن کا میٹر مواد نہیں تھا۔ فٹ نوٹ کے طور پہ مجھے وہ یاد آ رہا تھا جو ہم نے پہلا چیپٹر پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم مطلب ہمیں یہ تو پتا تھا نا کہ آرک آف دا کووننٹ جو ہے وہ لاسٹ ہو گئی ہے، جو اس کو تابوت سکینہ، جس میں کہ اصل اوریجنل ٹیکسٹ تھا تورا کا، تو وہ لاسٹ ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد جب ہم نے جو چیپٹر پڑھا تو اس سے جو ہمیں فٹ نوٹ تھا فرسٹ چیپٹر کا ریویو کرنے کے بعد، تو وہ ایسا لگا کہ after reviewing the text with respect to its syntax, tone, diction, and style, it seems probable that these words are personal notes of a religious scholar or a prominent rabbi. ٹھیک ہے، مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو لکھا ہے یہ کسی نے ریکارڈ کی ہے ہسٹری، ٹھیک ہے، پیچھے جا کے ریکارڈ کی ہے ہسٹری، اور دو انہوں نے تعلیم کسی ہو سکتا ہے کسی نبی سے پائی ہو۔ So these words are personal notes of a religious scholar, a prominent rabbi who originally gained the knowledge from a prophet of his time. اور کوشش ان کی یہ تھی کہ وہ جتنا لکھ سکیں، جتنا یاد کر کے لکھ سکیں وہ لکھی ہے، لیکن اس میں کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا پرسنل اوپینین اور پرسنل پرسپشنز بھی آ گئے ہیں، واللہ عالم۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ مطلب ایک فٹ نوٹ میں ہمارا ایک اپنا ایک امپورٹنٹ آبزرویشن ہے کہ فیملی لینیج آؤٹ لائن ان چیپٹر 4 ڈزنٹ کوریلیٹ ود ون ان چیپٹر 5۔ جو چیپٹر 5 میں فیملی لینیج ہے اس سے چیپٹر 4 کی فیملی لینیج بالکل میچ نہیں کرتی، بالکل الگ ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ یہ جو دو چیپٹرز ہیں وہ دو مختلف ربائے، دو مختلف اسکالرس نے لکھے ہوں، کیونکہ یہ بالکل میچ نہیں کر رہے ایک دوسرے سے۔ So probably these two chapters were are written by two different scholars, rabbis of earlier time. تو یہ ہے، یہاں پہ پھر یہ ختم ہوتا ہے چیپٹر، اتنا زیادہ لمبا نہیں تھا، تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اس کو، انشاءاللہ نیکسٹ اپنے سیشن میں چیپٹر 6 پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔